बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 3 अक्टूबर 2024 है और आज जो इस वीडियो में हम खबरें शामिल करने जा रहे हैं, एक तरफ तो यमनी हौसियों ने एक बार फिर एक मार्का सर किया है। क्या मार्का है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त जो मारिफ एक अखबार है, इसराइली अखबार है, इसने अब ये ख़बरें शाया करना शुरू कर दी हैं कि नवातिम एयरबेस को ईरानी हमले में क्या नुकसान पहुंचा है और इसके बारे में क्या अब इत्तलात हैं, इसको इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि अब सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ चुके हैं इस नवातिम एयरबेस के। ईरानी हमले के बाद क्या क्या नुकसान पहुँचा है, किन किन जगहों को नुकसान पहुँचा है, उसकी अब तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स पे आती जा रही हैं और उभरती जा रही हैं। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ अब जो कशीदगी है ईरान और इसराइल के दरमियान, इसमें अब बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ये कहने लगे हैं कि अब हम इस मामले को यानी इस मामले के अंदर और कशीदगी नहीं चाहते, और कुछ ममालिक अब ऐसे सामने आ रहे हैं जिनकी तरफ से ये अलल ऐलान बात हो रही है कि अगर इसराइल ईरान पे कोई हमला करता है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे। एक और ताज़ा तरीन कार्रवाई आज हिज़्बुल्लाह की तरफ से शुमाली इलाक़ों में, यानी इसराइल के शुमाल और हिज़्बुल्लाह के जुनूब में की गई है। ये वही इलाक़ा है जहाँ पे मुसलसल झड़पें जारी थी। पिछले दिन भी एक ख़तरनाक वाक़या पेश आया था जिसके अंदर काफ़ी इसराइली फ़ौजियों की हलाकत हुई थी। आज फिर एक इसी तरह का जो है घुमसान का रंग देखने में सामने आ रहा है। क्या ख़बरें हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, एक बार फिर यमनी हौसियों के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक बयान सामने आया है और जिसमें बताया ये जा रहा है कि आज जो ताज़ा तरीन कार्रवाई की गई है इसराइल के ऊपर, क्या कार्रवाई है, आइए इसकी तरफ चलते हैं। द यूएवी फोर्स ऑफ यमनी आर्म फोर्सेस कैरीड आउट अ मिलिट्री ऑपरेशन टारगेटिंग अ वाइटल टारगेट इन याफा टेल अवीव area in the occupied Palestine with a number of Yafa drones. The operation has successfully achieved its objective as the drones reached their target without the enemy being able to confront or shoot them. This operation comes within the 5th round of the battle of the promised conquest and the holy jihad in the support of Al-Aqsa flood. अब जैसे कि जब से ये तूफ़ान अल-अक़सा का आगाज़ हुआ था, अब इसको 1 साल मुकम्मल होने वाले हैं। 7 अक्टूबर 2024 को तूफ़ान अल-अक़सा नामी इस ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हो जाएंगे। उसके फ़ौरन बाद जो सबसे पहली सपोर्ट सामने आई थी वो आई थी यमन के हौसियों की तरफ से, जिन्होंने मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में बहरा अहमर में कदगन लगा दी थी और उन तमाम जहाज़ों का रास्ता रोक दिया था कि जो कि किसी भी हवाले से इसराइल की बंदरगाह तक सामान रसद लेके आते थे या असलहा और उसकी जो दीगर लवाजमात हैं वो इसराइल को फ़राहम करते थे, उनको रोका गया था। ये उस हमले का पहला फ़ेज़ था और उसके बाद बतदरीज ये फ़ेज़ेस चेंज होते रहे और जो हौसी हैं वो इस वक्त इस जंग के अब 5वें मरहले में मौजूद हैं। अब वो डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, यानी यमन से जो है वो मिज़ाइल दागे जा रहे हैं और जो कि इसराइल को निशाना बना रहे हैं। इसी तरह की एक कार्रवाई सामने आई है जिसके अंदर ड्रोन्स दागे गए हैं, जो कि इनका निशाना याफा का इलाका था। तेल अवीव इसराइल का दारुल हुकूमत, उसका एक इलाका याफा, वहाँ इन्होंने टारगेट किया है। और सबसे हैरानगी की जो बात है वो ये है कि इसराइल के बुलंदो बांग दावे जिस तरह से थे कि हमारे पास डेविड स्लिंग मौजूद है, आयरन डोम मौजूद है, इतनी सारी सिक्योरिटी है, इतना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, उन तमाम लेयर्स को ये पेनिट्रेट करते हुए ये यमनी मिसाइल इसराइल पहुंचता है। ना सिर्फ इसराइल बल्कि तेल अवीव के अंदर जाकर अपने हदफ को बअहसन तरीके से निशाना बनाता है। तो ये बहुत अब हैरत अंगेज़ बात है कि किस तरह से इसराइल के एयर डिफेंस की कलई पूरी दुनिया के सामने खुलती जा रही है और किस तरह से अब जो है वो इसराइल बेबस नज़र आ रहा है इन तमाम हमलों को रोकने की वजह से। तो ये एक ताज़ा तरीन कार्रवाई है जिसके अंदर एक याफा ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में खातिर खा नुकसान पहुंचा। अब इसके बाद जो एक ख़बर ये है कि तेल अवीव से एक वीडियो सामने आई है। तेल अवीव इज़ बर्निंग आफ्टर यमनी ड्रोन सक्सेसफुली हिट देयर टारगेट। अब आप ये वीडियो मेरे पीछे देख सकते हैं।
اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ کس طرح سے یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ کافی ساری بسیں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے اطراف آگ بھڑک رہی ہے، تو یہ وہ ٹارگٹ تھا جو کہ اس یمنی ڈرون نے اچیو کیا ہے، اور آس پاس جو ہے وہ اس علاقے کے اندر آگ بھڑکتی نظر آ رہی ہے۔ تو اب یہ اسرائیل کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں چیزیں کہ کس طرح سے اس ریزسٹنس کو روکا جائے۔ ایک طرف یمن ہے، دوسری طرف عراق ہے، لبنان اور پھر ایران، یہ چار طرف سے جو ہے وہ فرنٹ کھلے ہوئے ہیں، اور اب اسرائیل کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ پچھلے دن جو حملہ ایران کی طرف سے اسرائیل پہ کیا گیا تھا، جس کے اندر بیلسٹک اور کروز میزائلز کا استعمال کیا گیا تھا، اور ایران نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کی نتابیم ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے بعد اسرائیل نے صرف یہ کہا تھا کہ ہمارے کچھ ایئر فورس کے کیمپس ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اب جو ہے وہ اس کی پکچر واضح ہوتی جا رہی ہے، اور اب پوری دنیا کے میڈیا آؤٹلیٹس پہ یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایران کا یہ جو حملہ تھا یہ کافی سیویئر تھا، اور اس نے نیتویم ایئر بیس کو کافی حد تک نقصان پہنچا ہے۔ اب اسرائیل کا ہی ایک اخبار ہے، اس نے یہ خبر دی ہے، ایرانین میزائلز اٹیک کازڈ سیویئر ڈیمیج ٹو نیتویم ملٹری ایئر بیس ان دا نیگاو ڈیزرٹ۔ اب یہ نیگاو ڈیزرٹ کے اندر یہ واقع تھی بیس، اور یہ واحد ایسی بیس تھی جہاں سے F-35 طیارے جو کہ امریکہ نے اس پورے خطے میں صرف اسرائیل کو فراہم کیے ہیں، وہ وہاں سے آپریٹ ہوتے تھے، یعنی وہاں سے فلائی کرتے تھے، اور وہاں ان کا جو آپریشن گراؤنڈ ہوتا تھا، یعنی وہیں وہ سیو کیے جاتے تھے، وہیں لینڈ ہوتے تھے، اس کو نشانہ بنایا تھا اس ایرانی میزائلز نے، اور اتنا ایکوریٹ نشانہ بنایا تھا کہ اب جو اس کی فوٹیجز اور اب اس کے جو پکچرز سیٹلائٹ امیجز سامنے آ رہے ہیں، اس سے یہ واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی ایکوریسی سے ان ہینگرز کو جہاں پہ جہاز پارک ہوتے تھے نشانہ بنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ اسرائیل کا ہی اخبار جو ہے اب یہ خبر دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیلیوں کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایران نے کیا کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر ہے جو کہ معرب بھی بریک کر رہا ہے، ڈیمیج ٹو نیواتیم بیس ایز اے ریزلٹ آف ایرانین میزائل اٹیک ول نیگیٹیولی افیکٹ اسرائیلی ایئر ڈیفنس۔ اب یہ جو حملہ اسرائیل کے اوپر ایران نے کر دیا، اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس کے بہت ہی جو ہے وہ نیگیٹو اثرات اب اسرائیل کے لیے سامنے آئیں گے، کیونکہ اسرائیل کا جو ایک خود ساختہ غرور تھا کہ ہم ایک ناقابل تسخیر قوم ہیں اور ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے کہ چڑیا بھی اس علاقے میں پڑ نہیں مار سکتی، ان تمام بلند و بانگ دعووں کو اس طرح سے ملیہ میٹ کیا ہے ان ایرانی میزائلوں نے کہ اس کی قلعی اب پوری دنیا پہ کھلتی نظر آ رہی ہے، اور اب اسرائیل کے اندر سے ہی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس حملے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوگا کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اوپر بہت اب سوالیہ نشان بھی اٹھیں گے، اور یہ بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ جائے گا اس کے اوپر۔ اب اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت یہ سیٹلائٹ امیجز شائع ہو رہے ہیں، یہ آپ کے میری اسکرین کے پیچھے آپ امیجز دیکھ رہے ہیں۔ Satellite images reveal that Iranian missile struck and damaged a building and a hangar at Israeli Nevatim air base. Nevatim is home to the Israel's F-35 fighter jets. اب یہی بتایا جا رہا ہے اس خبر میں بھی کہ ایرانی میزائلوں کے حملے میں اسرائیل کی اس نیواتم ایئر بیس کو جو نقصان پہنچا ہے، اس میں ہینگرز جہاں پہ یہ جہاز اسٹور کیے جاتے تھے ان کو نقصان پہنچا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈنگ ہے ان کو بھی اس حملے میں نقصان پہنچا ہے، اور یہ اتنا ایکوریٹ حملہ تھا کہ اس بلڈنگ کو ہی اسٹرک کیا گیا، اس کے علاوہ جو ہینگرز تھے ان جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک بہت ہی اہم خبر ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے، اور وہ خبر بھی اس حوالے سے کہ جس طرح سے اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، اور اب ممکنہ طور پہ اسرائیل اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کسی طرح سے اس حملے کا جواب دیا جائے۔ اب اس پہ فرانس اور برطانیہ کا ایک بیان ہے۔ فرانس اینڈ دا UK told the US that they will not join any attack on Iran and asked Israel not to respond۔ اب فرانس اور برطانیہ کی طرف سے ایک اہم پیغام دیا گیا ہے امریکہ کو، اور پیغام یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اگر اسرائیل ایران پہ کوئی حملہ کرتا ہے، نہ تو وہ اسرائیل کا ساتھ دیں گے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو یہ ایک مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ایران پہ حملہ نہ کرے۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ ویسٹرن بلاک جو ہے وہ ورلڈ وار 3 کی طرف جانے سے اسرائیل کو روک رہا ہے، کیونکہ اگر پھر اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے تو ایران تیار بیٹھا ہے کہ اس حملے کا جواب بہت ہی زیادہ بھرپور دیا جائے گا، یعنی پچھلے حملوں سے زیادہ خطرناک دیا جائے گا، اور پھر اس دنیا کے اندر ایک تیسری جنگ عظیم کی سی کیفیت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو اس وقت امریکہ کو
مشورہ دیا جا رہا ہے برطانیہ اور فرانس کی طرف سے کہ ہم اس حملے کا یا ہم اس اٹیک کا حصہ نہیں بنیں گے، کہ اگر اسرائیل ایران پہ اٹیک کرتا ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خبر دیں کہ اس وقت ایران کے نو منتخب صدر مسعود پازشکیان قطر میں موجود ہیں، اور وہاں سے ان کا ایک بیان جاری ہوا ہے۔ بیان یہ ہے: The President of Iran has sent a message to the United States via Qatar. Iran has abandoned its strategic patience and one-sided self-restraint and will respond harshly to any Israeli retaliation. اب ایران کے صدر نے بھی امریکہ کو مخاطب کیا ہے، اور یہ جو پیغام دیا گیا ہے یہ قطر کے ذریعے دیا گیا ہے، اور اس میں یہ واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران جس طرح سے پہلے صبر کی حکمت عملی اپنا رہا تھا اس کو اس نے یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اب اگر کوئی بھی اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو یہ ایک پیغام ہے ایرانی صدر کی طرف سے جو کہ امریکہ کو پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ قطر کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ اگر اسرائیل جارحانہ اقدام اٹھاتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ جو ایک اہم خبر ہے، حزب اللہ کے ایک اور مارکے کی خبر سامنے آ رہی ہے، اور یہ شمالی اسرائیل اور جنوبی لبنان کا جو مارکہ ہے، جہاں سے یہ کل بھی داخل ہونے کی اسرائیلی فوج نے کوشش کی تھی اور ان کو جو ہے وہ گھیر کر رضوان فورس نے مارا تھا۔ تو آج پھر ایک اس طرح کی مارکے کی خبر آ رہی ہے، اور اس وقت جو اسرائیلی اخبار ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے: A real disaster happened to the Israeli army in the ground maneuver. اب یہ اسرائیلی اخبار بتا رہا ہے کہ اس وقت آج پھر اسرائیل کی فوج نے، زمینی فوج نے زمینی راستے سے لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، اور پھر ان پر حزب اللہ کے مجاہدین نے کسی قسم کا قہر ڈھایا ہے، جس کی وجہ سے کوئی ڈیزاسٹر کی کیفیت سامنے آئی ہے۔ اس کے بارے میں اب یہ اسرائیل کا اخبار خبر دے رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو اسلامک ریزسٹنس کی طرف سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، یعنی حزب اللہ کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں: اسلامک ریزسٹنس، our fighters targeted at 12:45 noon today Thursday a gathering of Israeli army forces east of Sasa settlement with Falak missile. اب آج 1:15 بجے کے قریب دوپہر میں، آج جمعرات کے دن، حزب اللہ کے مجاہدین نے حملہ کیا ہے اسرائیل کے فوجیوں کی ایک ٹولی کے اوپر، اور یہ حملہ ساسا کے مقام پہ کیا گیا، جس کے اندر لبنان کے حزب اللہ نے فلق میزائل کا استعمال کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں اسرائیلی فوجیوں کو کافی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرب ممالک کی سورسیں ہیں، وہ بھی خبریں بریک کر رہی ہیں۔ Arabic sources: 4 Israeli soldiers killed and 15 injured in 2 separate incidents on the border with Lebanon. اب یہ تمام کارروائیاں لبنان کے جو سرحدی علاقہ ہے، بارڈر ہے، اس پہ کی جا رہی ہیں، یعنی اسرائیلی فوج لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور وہاں سے حزب اللہ کے مجاہدین ان کو روکتے ہیں، ان پہ حملہ کرتے ہیں، اور ان کو پسپا پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس حملے کے نتیجے میں بھی 4 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 اسرائیلی فوجی ہیں جو کہ زخمی ہیں۔ اچھا، واضح کر دوں کہ یہ وہ تمام رپورٹس ہیں جو کہ ان آفیشیل طریقے سے سامنے آ رہی ہیں، مطلب اس وقت میڈیا ٹوٹل جو ہے وہ خاموش ہے، وہ اسرائیل کا میڈیا تو مکمل طور پہ خاموش ہے۔ اس وقت کیا نقصان اسرائیلی فوجوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے اس کے بارے میں بالکل جو ہے اسرائیلی میڈیا خاموش ہے۔ یہ وہ تمام ذرائع ہیں جو دوسرے ان آفیشیل طریقے سے یہ خبریں بریک کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کا ہی ایک خبر ہے: وی بامبڈ اے گیدرنگ آف اسرائیلی انیمی فورسز ان ایواویم سیٹلمنٹ ود اے بیراج آف راکٹس۔ اب 50 کی تعداد میں راکٹس داغے گئے ہیں حزب اللہ کی طرف سے، اور یہ راکٹس بھی لبنان کے بارڈر کے علاقے میں سے داغے گئے ہیں اسرائیل کی طرف، اور اواویم کے علاقے کو نشانہ بنایا ہے جس کے اندر اسرائیلی فوج جو ہے وہ موجود تھی، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی پھر بہت ساری جو ہلاکتیں ہیں اور زخمی ہیں وہ سامنے آئے ہیں، لیکن ابھی اس کے بارے میں ٹوٹل میڈیا سائلنس ہے۔ Israeli soldiers left their armored vehicle in southern Lebanon after got ambushed by Hezbollah forces today. اب ایک اور خبر ہے جس کے اندر اسرائیلی فوج اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگے اپنی جان بچا کے، جب وہ داخل ہوئے لبنان میں اور ان کو حزب اللہ کے رضوان فورس اور حزب اللہ کے فائٹرز نے گھیرا، تو وہ پھر اپنی جان بچا کے گاڑیاں چھوڑ کے اس علاقے سے بھاگ گئے، اور اب ان کی گاڑیاں لبنان کے ہی علاقوں میں موجود ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک غزہ سے خبر سامنے آ رہی ہے: النصر صلاح الدین بریگیڈ. We seized a Zionist reconnaissance plane Evo Max while it was carrying out intelligence mission in the central Gaza Strip. اب نصر الدین صلاح بریگیڈ جو کہ حماس کا ایک بریگیڈ کہلاتا ہے، ان کی طرف سے ایک خبر آئی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا ایک جاسوسی کرنے والا طیارہ ایوو میکس اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو کہ
उस वक्त परवाज़ कर रहा था सेंट्रल गज़ा के ऊपर या गज़ा पट्टी के वस्त में परवाज़ कर रहा था, उसको उन्होंने जो है वो मार गिराया है और अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो ये इस वक्त हमास की कार्रवाई है कि उन्होंने इसराइल के एक जासूसी तैयारे को मार गिराया है सेंट्रल गज़ा के अंदर। तो ये था आज का हमारा ख़बरनामा और आज की ये ख़बरें। उम्मीद करते हैं आपको ये ख़बरनामा पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ नासिर।